ایڈوکیٹ حافظ حبیب صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کیا کہیں گے, کیا حالات ہیں, کیسا چل رہا ہے یہ جو ہے وکلا کا الیکشن؟ ایڈوکیٹ حافظ حبیب صاحب پلیز بتائیے گا. جی صاحب, آپ کی محبت, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام بربنا میں آج انوائٹ کیا. تو جہاں تک وکلا کے الیکشن کی بات کریں گے تو آج پنجاب بار کے اندر جو ہے پنجاب بار ممبر پنجاب بار کے حوالہ سے الیکشن ہیں وہ اس کا ابھی تک ووٹنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تو ساہیوال ڈویژن کے اندر جو ہے وہ 5 سیٹوں کے اوپر الیکشن آج کنٹیسٹ ہو رہا ہے, جس میں 2 ساہیوال ڈسٹرکٹ کے اندر ہیں اور 2 اکاڑا اور 1 پاک کے اوپر جو ہے الیکشن کنٹیسٹ ہو رہے ہیں. اور آخری مراحل میں اب جو ہے ووٹنگ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. تو بیسیکلی یہ 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے جو ممبر پنجاب بار بنتا ہے, اور وہی بیٹھ کے اوپر جو ہمارے وکلا جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں, وہ لیجسلیشن کرتے ہیں اس حوالہ سے. اور سیکنڈلی آپ کو پتا ہے کہ جو ابھی میرے دوست میرے کلیگ آگے بات کر بھی رہے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالہ سے, تو اس کے اوپر بہت ساری نظریں لگی ہوئی ہیں, اور جو اس کے اوپر جو عدلیہ کے جو اختیارات ہیں جو وکلا کو ایک سائڈ پہ لگایا گیا ہے, اس حوالہ سے وکلا کے اندر بھی بہت سارے تحفظات پائے جا رہے ہیں. اور ان کے اس الیکشن جو اب یہ الیکشن ہو رہا ہے اس کا بڑا ایک میجر رول دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے پچھلے الیکشن جو آج سے 5 سال قبل ہوئے ہیں اس طرح ان کی یہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس قدر وہ انوالو تھے اس طرح الیکشن کے حوالے سے. اور اب ان کے بھی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بھی ایک ٹیگ لگا کر وہ اپنا الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں. دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, لیکن اس دفعہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے, اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آگے جو وکلا کے حوالہ سے اور جو 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے جس میں یہ ہر بندہ ہی پریشان دکھائی دے رہا ہے کہ جو اختیارات ہیں. حافظ حبیب صاحب, وکلا کا یہ 26ویں ترمیم کا آپ نے بتایا, اس کے علاوہ وکلا کا سب سے بڑا ایشو اس ٹائم کون سا ہے جس میں فیمیل لائرز بھی ہیں, ینگ لائرز بھی ہیں, اس میں اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ان کے آفس کی جگہ نہیں ہے, وہاں پہ آپ کے جو ینگ لائرز آتے ہیں یا فیمیل لائرز آتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا؟ کون سا میجر ایشو ہے وکیلوں کا سب سے بڑا جو پنجاب بار کونسل جو ہے اس کے الیکشن کے بعد آپ اپنے کینڈیڈیٹ کے, اپنے وننگ کینڈیڈیٹ کے سامنے رکھیں گے؟ جی بالکل, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ 1900 سے زائد جو ہے ووٹر ممبر ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اکاڑا کے. جی ٹھیک ہے, پورے ڈویژن کے اندر 9000 کے قریب جو ہیں وہ وکلا ہیں اس وقت جن کے, اور تقریباً کوئی 25% جو وکلا ہوں گے زیادہ سے زیادہ میکسیمم جن کے پاس اس وقت چیمبرز ہیں. بقیہ تمام تر وکلا جو ہیں ان کے پاس چیمبرز نہیں ہیں, اور پچھلے 2-3 سال سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر بھی چیمبرز کا اعلان کر دیا گیا. اس کی جو ہے کہہ دیا گیا کہ آپ کو چیمبرز جو ہیں دے دیے جائیں گے. لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر کوئی بھی وکیل ایڈوکیٹ باہر میں آتا ہے تو اس کی جو بیسک ضرورت ہے وہ چیمبر ہے. وہ اپنے چیمبر پہ بیٹھے گا, وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے اپنی پریکٹس کرے گا, اور اس کے بعد ہی اس کا روزگار اس کو آئے گا. اور یہ سب سے میجر میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ینگ وکلا ہیں ان کے پاس چیمبرز نہیں ہیں. یہ ایک بیسک ایشو ہے ہر بار کے اندر وکلا کے حوالہ سے. اور وکلا یہ سمجھتے ہیں جو اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہا ہے اس وقت جو آج کے الیکشن میں جو ممبر پنجاب بار کا الیکشن کنٹیسٹ ہو رہا ہے اس حوالے سے ان کا یہی مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ آپ جیتنے کے بعد وکلا کی ویلفیئر کے اوپر بات کریں گے, وکلا کے چیمبر کی بات کریں گے, وکلا کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر بات کریں گے, نہ کہ آپ اپنے مفادات کی بات کریں گے. اگر مفادات کی بات کریں ڈیفینیٹلی سب سے امپورٹنٹ مفادات ان وکلا کے ہیں جن بیچاروں کے لیے چیمبرز نہیں ہیں. بہت سارے ایسے بیچارے وکلا ہیں جو پریکٹس کرنے سے پریشان ہیں, اور ایک چیمبر کے اندر 10-15 کے قریب وکلا بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ نہیں ان کے لیے وہ اس کے لیے. جی حافظ صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جی وہاب بلوچ صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ ایڈوکیٹ حافظ حبیب صاحب کا کہنا ہے کہ چیمبرز کی شدید کمی ہے, فقدان ہے, چیمبرز ہی نہیں مل رہے ہیں ینگ لائرز کو. کیا کہیں گے اس پہ بلوچ صاحب؟ عمر نذیر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ جو چیمبرز والا ایشو ہے وہ ایک ایشو جو سا ہے وہ جو مقامی جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہوتا ہے اس حوالے سے تک تو بہتر ہوتا ہے. لیکن اب جب پنجاب بار کونسل ایک لیجسلیشن ادارہ ہے, جی, تو یہاں پہ جو وکلا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ جو جعلی وکیل ہے
جو جعلی لائسنس لے کے بارز کے اندر آ جاتے ہیں جی تو اس میں پنجاب بار کونسل یا دیگر بار کونسل کا کیا رول ہوگا؟ ٹھیک ہے، کہ ایک Very نوجوان ہے authentic جو issue. پڑھ کے اپنی ہاں جی وہ آ جاتے ہیں اس پہ کیا اچھا اب لاسٹ میں جو ہمارا جو ٹینیور گزرا وہاں پہ جو ہمارے پنجاب بار کے امیدوار تھے انہوں نے ای وی ایم سسٹم، میں بہاڑی بار کا ممبر ہوں، یہاں پہ ای وی ایم سسٹم انٹروڈیوس کروایا جہاں پہ جو بایو میٹرک ہوگی. پھر ایک بڑا اچھا کام ہوا جو پچھلا دور تھا اس میں بایو میٹرک سسٹم شروع کیا گیا، وہ بھی ابھی مزید آگے چل رہا ہے، اس پہ بھی بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو عمر نذیر صاحب سب سے بڑا وکلا کے لیے جو اس ٹائم مسئلہ ہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں 26ویں ترمیم کا ہے. تو ٹھیک وکلا ہے. کی اس ٹائم جو نظریں نہ صرف وکلا کی بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کی اور جو دیگر جو جنرل پولیٹکس ہے ان سب کی جو نظریں ہیں وہ اس ٹائم 26ویں ترمیم پہ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہی بار کونسل کے ممبر سلیکٹ ہوں گے اور انہی لوگوں نے آگے پاکستان بار کونسل کے ممبر سلیکٹ کرنے ہیں. ڈیفینیٹلی تو یہاں پہ جو دو بڑے دھڑے ہیں جس طرح کے انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، آسما جہانگیر گروپ ہے، حامد خان کا گروپ ہے، ان لوگوں نے اپنے اپنے امیدوار جو ان سے ہیں نامزد کیے ہیں. پھر یہاں پہ وہ الائی ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کے نام کے ووٹ لیے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ جو ہماری جو پچھلی تاریخ دہرائیں گے پنجاب بار کونسل کی اس سے بڑا ڈیفرنٹ الیکشن ہے، ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اور لوگوں کی بڑی اس سے امیدیں لگی ہوئی ہیں. اب دیکھیں کیا بنتا ہے. سب نے میں بلوچ صاحب آپ کی طرف دوبارہ واپس آتا ہوں. جی حافظ صاحب بتائیے گا، یہ جعلی وکلا کا ایشو بھی جو ہے کریٹیکل ہے، وہاں بلوچ صاحب نے بڑا اوتھینٹک پوائنٹ ریز کیا، تو جعلی وکلا کی کیا ایشوز ہیں یہاں پہ آپ کی بار میں؟ جی بالکل، انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا، لیکن میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کر دوں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ہوتا کیا ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک جعلی وکیل ہے تو لائسنس ڈیفینیٹلی اس کے خلاف پچھلے کچھ عرصہ سے پنجاب بار کونسل نے ان کی ڈگریاں جو ہیں ویریفائی کی، جب جعلی ڈگریاں ثابت ہوئیں تو ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج بھی ہوا. لیکن انفارچونیٹلی جب وہ پاکستان بار کونسل میں جاتے ہیں تو وہاں سے ان کو جا کے اسٹے آرڈر مل جاتا رہا، وہ کنٹینیو کرتے رہے. اور بہت سارے ایسے کیسز جو ہیں میں آن ریکارڈ ہیں جو کہ دیکھیں یہ ہماری لامحالہ کہ ہماری پنجاب بار کونسل جو ہے ان کے جو ممبر بنتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے وکلاء کی ویلفیئر کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں. جعلی ڈگری کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے، کیونکہ ایک بندہ پڑھ کے آیا، ایک بندہ جاتا ہے وہ شارٹ کٹ وے استعمال کرتا ہے اور وہ ایڈوکیٹ لکھوا کر اور وہ یہاں پہ پریکٹس شروع کر دیتا ہے. جب 10 20 30 سال گزر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بھائی جعلی وکیل ہے. لیکن اس کے خلاف اس کو ایک بھی بندے کے خلاف مجھے بتا دیں کہ جس کو عبرت کا نشان بنایا گیا ہو. ہمارے اندر یہ بھی چیزیں سوچنی چاہیے. ہمیں وہاں بھی بہت ساری مسئلتیں آڑے آ جاتی ہیں جی پنجاب بار کونسل میں بیٹھ کے بھی. یہ ان ساری چیزوں کے اوپر جب تک ہم ایک میکینزم نہیں بنائیں گے، ان کو عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے، جو ہمارے ایک فورم کو مس یوز کرتے ہیں اور موسٹلی ایسے وکلاء ہیں، معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات آپ کے فورم پر بیٹھ کے کرنی پڑ رہی ہے کہ جو اب وہ انلیگل اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز وہ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ہماری پنجاب بار کونسل کو جو ہے نوٹس لینا چاہیے. اس کے اوپر بھی ہماری لوکل بار کے جو پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ جو لوگ بار فورم کو یوز کرتے ہوئے کوئی بھی انلیگل ایکٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے معذرت کے ساتھ وکلاء ہیں جنہوں نے ہماری ساری کمیونٹی کو گندا کیا اور بدنام کیا ہوا ہے، ان لوگوں کو بھی سنب کرنا چاہیے. لیکن معذرت کے ساتھ ہوتا کیا ہے، یہاں پہ آ کے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کے چکر میں ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ بندے ہمارے لیے باعث بدنامی بنیں گے، باعث. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ ایڈوکیٹ حافظ حبیب صاحب اور عبدالوہاب بلوچ صاحب، سینٹرل پریزیڈنٹ ہے لا ویلفیئر ایسوسیشن کے، بیرسٹر حسنین چودھری صاحب اور برگیڈیئر آصف ہارون صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. اور ناظرین آپ نے سنا کہ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت ڈس انفارمیشن کی مہم چلا رہا ہے. بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی نے اجاز ملا کو آرمی، نیوی اور رینجرز کی وردیاں بیچنے کا ٹاسک دیا تھا. اور ناظرین یہ ایک بڑی کریٹیکل سچویشن ہے، بھارت نے کبھی کوئی بھی جو ہے وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. جبکہ دوسری جانب وکلا کی ایشو بھی آپ کے سامنے ہے کہ جعلی وکلا اور اس کے بعد ووٹ کاسٹنگ چاہ رہی ہے، چیمبرز کے ایشوز ہیں، پنجاب بار کونسل کے ونرز کو